أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال أيضا: أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يتركوا وهم لا يفتنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع عرضه بعرض من الدنيا. رواه الإمام بخاری و مسلم فی صحیحہ. معزز و مکرم و محترم سامعین، آج آپ کے شہر حیدرآباد میں اس عظیم الشان مسجد میں جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، یا جو موضوع مجھے دیا گیا وہ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ثابت قدمی کے اسباب. اس موضوع پر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو ہوگی. اسی کی مناسبت سے ہم نے 2 آیتیں اور ایک صحیح بخاری و مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. فتنہ یہ عربی لفظ ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. لغت عرب میں یا عرب کی زبان میں فتنوں یا فتنے کا کئی معنی اور مطلب ہوتا ہے. اس کا ایک معنی تو آزمائش کا ہوتا ہے، یعنی فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کرنا. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے یہ اقرار تو کر لیا کہ ہم ایمان لے آئے تو کیا بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جائیں گے؟ آزمائش ہوگی. یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، ہمیشہ سے اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. کون ایمان میں سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ جاننے کے لیے، یہ پرکھنے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے. اللہ کو معلوم ہے کہ کون سچا مومن ہے کون جھوٹا ہے. دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین لوگوں کی آزمائش کرتا ہے. تو فتنے کا ایک معنی ہوتا آزمائش، اور یہی اس کا اصل معنی اور مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہم شر اور خیر دونوں کے ذریعے دونوں فتنوں سے تمہاری آزمائش کریں گے اور ہماری ہی طرف تم سب پلٹ کر کے آؤ گے. شر کیا ہے؟ شر یہ ہے بیماری، یا اس طریقے سے قحط، فقر و فاقہ، مال کی کمی، یہ ساری چیزیں شر کہلاتی ہیں دنیا کے لحاظ سے. اور خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ کسی کے پاس علم ہو، مال ہو، دولت ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، یہ سب خیر کہلاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کبھی شر کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے اور کبھی کچھ دے کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے. اس لیے اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اور اس نعمت کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی میں استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے. اور اگر وہ نعمت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے دور رہنے کا ذریعہ بن جائے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہی فارمولہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہی ضابطہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں کافروں کو بھی ملتی ہیں، اہل ایمان کو بھی ملتی ہیں،
اہل ایمان کو اگر ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، کافروں کو ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہوتا ہے، انتقام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، کبھی بیماری دے کر کے، کبھی کسی قریبی کی موت دے کر کے، اولاد، بیوی، شوہر کی وفات دے کر کے اللہ تعالیٰ اس سے آزماتا ہے، اور کبھی مال دے کر کے، دولت دے کر کے، خوبصورت بیوی، اولاد، منصب، یہ تمام چیزیں دے کر کے اللہ رب العالمین لوگوں کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو فتنے کا جو اصل معنی ہے عربی زبان کے اندر وہ آزمائش ہے۔ فتنہ کا معنی شرک بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی شرک ختم ہو جائے۔ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے، شرک ختم ہو جائے، کیونکہ شرک سب سے بڑا فتنہ ہے، شرک سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ شرک کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، شرک سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو یہاں پر فتنے سے مراد شرک، ایسے ہی فتنے سے مراد کبھی عذاب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو۔ یہاں فتنے سے مراد عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے، اس بستی میں رہنے والے نیک اور بد سب کو عذاب پہنچتا ہے۔ سیلاب آتا ہے، مجرم کا بھی گھر پانی میں ڈوبتا ہے، نمازوں کا پابند موحد متبع سنت اس کا بھی گھر پانی کے اندر ڈوبتا ہے۔ زلزلے آتے ہیں، جہاں مندریں گرتی ہیں وہاں مسجدیں بھی گرتی ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی لوگ زلزلوں میں جب کوئی مسجد بچ جاتی ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی عمومی عذاب آتا ہے اس میں کوئی نہیں بچتا ہے، نہ نیک بچتے ہیں، نہ برے بچتے ہیں، نہ مندر بچتا ہے، نہ مسجد بچتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ یہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ کا جب عذاب آتا ہے صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے، صرف گنہگاروں کو نہیں پہنچتا بلکہ نیک لوگوں کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ وہ نیک لوگ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا، لوگوں کو تنبیہ کی نہیں کی، لوگوں کو ڈرائے نہیں علم ہونے کے باوجود بھی، تو ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ پاتے، ان کو بھی اللہ رب العالمین کا عذاب پہنچتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے معنی ہیں فتنے کے۔ یہاں مراد فتنے سے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے دور کر دے، ہر وہ چیز جو نبی کے اطاعت سے دور کر دے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ کے لیے وبال جان بنا دے، وہ سب فتنے ہیں۔ وہ ساری چیزیں فتنہ ہیں۔ اگر وہ وبال جان نہ بنے، بلکہ جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی ملے آپ کو، اور اس نعمت کے ملنے کے بعد آپ اللہ کی عبادت میں اور آگے بڑھ جائیں اور محو ہو جائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا انعام اور اس کا اکرام ہے۔ نعمتیں اگر زیادہ ہوں تو ہماری عبادتیں بھی زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کا شکر بھی ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نعمتیں ہمیں زیادہ ملے اور اللہ کا شکر کم ہو، عبادتیں کم ہوں، اور پہلے نمازوں کی پابندی تھی، اب نماز چھوٹ جا رہی ہے مال کے پیچھے، مال زیادہ آ گیا، پہلے سب میں رہتے تھے اب نظر نہیں آتے مسجد کے اندر، یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے۔ یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے۔ شادی نہیں ہوئی تھی، پانچوں نمازوں کے پابند تھے پہلی صف کے اندر، شادی ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، یہ بیوی اور شادی آپ کے لیے فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے دین سے، اس کی اطاعت و بندگی سے دور کر دے، یا وہ چیز آپ کے لیے وبال جان بن جائے، انتقام اور عذاب کا ذریعہ اور سبب بن جائے، وہ ساری چیزیں فتنہ کہلاتی ہیں۔ وہی مراد ہے یہاں پر۔ اور فتنے بے شمار ہیں، فتنوں کو انسان گن نہیں سکتا ہے۔ فتنوں کی شروعات اسی وقت سے ہوئی جب سے دنیا کی شروعات ہوئی۔ جب تک دنیا ختم نہیں ہوگی فتنے باقی رہیں گے، مرنے کے بعد بھی فتنے رہیں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فتنوں کی کتنی کثرت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ قتل عام ہو جائے گا، نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں، نہ مقتول کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی، مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ قتل عام ہو جائے گا۔
اور علم اٹھا لیا جائے گا، وَتَكْثُرُ الْفِتَنُ اور فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، بہت زیادہ، بلکہ کچھ فتنے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہوں گے، مر جانے سے بھی فتنوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ مشہور حدیث، وہ مشہور دعا جسے آپ سب لوگ مسجد کے نماز کی آخری رکعت میں، جن میں آپ سلام پھیرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ اور مدد چاہتا ہوں۔ مر جانے کے بعد بھی فتنے ہیں، قبر کے فتنے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث، انکم تفتنون فی قبورکم، تو اپنی قبروں کے اندر آزمائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، 2 فرشتے آئیں گے، منکر نکیر سوال کریں گے۔ اس وقت تمہاری آزمائش ہوگی کہ صحیح جواب دے پاؤ گے یا نہیں دے پاؤ گے۔ تو قبروں کے اندر بھی فتنے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی فتنے ہوتے، مر جانے سے بھی فتنوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ لہذا فتنے بے شمار ہیں، ان فتنوں کو انسان گن نہیں سکتا، نئے نئے فتنے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان سارے فتنوں کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک فتنہ جس کا تعلق دنیا سے ہے، اس کو شہوات کے فتنے کہا جاتا ہے۔ شہوات کے فتنے، وہ تمام فتنے جن کا تعلق دنیا سے ہے، مال کا فتنہ، منصب کا فتنہ، جائیداد کا فتنہ، بیوی کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، یہ سارے فتنے، شراب، جوانی اور یہ ساری جو چیزیں ہیں جن کا تعلق دنیا سے، ان کو شہوات کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ شہوات کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ شہوات کے اور دنیا کے فتنوں میں عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا اس امت کے لیے وہ کون سا ہوگا؟ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اپنے بعد اپنی امت پر دنیا کے فتنوں کی آپ نے بات کی کہ مرد پر عورت سے بڑا فتنہ، اس سے کوئی بڑا فتنہ چھوڑ کر کے میں نہیں جا رہا ہوں۔ سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ یا سب سے پہلا فتنہ دنیا کا جو بنو اسرائیل کے اندر واقع ہوا، وہ عورتوں ہی کے سلسلے میں واقع ہوا۔ وَأَوَّلُ فِطْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر سب سے پہلا فتنہ جو واقع ہوا دنیا کا، وہ عورت کے سلسلے میں تھا۔ تو عورت بہت بڑا فتنہ ہے مردوں کے لیے، اور مرد عورتوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہو جاتے ہیں۔ عورت کا فتنہ کیا ہے؟ خاص طور سے اگر عورت خوبصورت ہے اور مرد اتنا خوبصورت نہیں ہے، عورت پڑھی لکھی ہے، مرد جاہل ہے یا کم پڑھا لکھا ہے، تو اس وقت آدمی اس کے فتنے میں اور زیادہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ فتنہ کبھی کبھی انسان کو دین چھوڑنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ عقیدہ اور منہج، توحید اور سنت، سلف صالحین کے عقیدے کو چھوڑنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ماضی میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہوں نے رافضیہ یا خارجیہ عورت سے شادی کیا، ان کے حسن کو دیکھ کر کے وہ خود خارجی بن گئے اور رافضی بن گئے، دین کو چھوڑ دیا، سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ آج بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بمبئی میں مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ ہمارے بھائی نے، اس کی شادی رافضیہ سے ہو گئی، شیعہ عورت سے، میرا بھائی بھی رافضی بن گیا۔ شیعوں کے اندر خوبصورتی زیادہ ہے، اور وہ ایک پلاننگ کے تحت جو اہل سنت والجماعت، اور جب اہل سنت والجماعت ہم کہتے ہیں تو اہل حدیث اور سلفی مراد ہوتے ہیں، وہ نہیں مراد ہوتے جو اور اہل بدعت ہیں، جن کی پوری زندگی پیشانی کے بال سے لے کر کے یا پیشانی سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک شرک اور بدعت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، وہ مراد نہیں ہوتے، وہ اہل بدعت، اہل خرافات ہیں۔ وہ ان کا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی شیعہ بن گیا، رافضی بن گیا۔ تو یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے فتنوں کے طریقے سے فتنے آئیں گے، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور ایسا وقت آئے گا کہ
کہ انسان صبح میں مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے فتنے میں پڑھ کر کے اپنا دین بیچ دیتے ہیں، مال کے لیے، عورت کے لیے، منصب کے لیے دین بیچ دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا فتنہ اس امت کے اندر عورتوں کا فتنہ ہے، خاص طور سے عورت اگر خوبصورت ہے، صاحب منصب و جمال ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، تو یہ فتنہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے، جب تک گھر میں کسی کی شادی نہیں ہوتی ہے، گھر کے اندر امن و امان رہتا ہے۔ عام طور پر یہ چیز ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد بیٹا ماں باپ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، یا اس طریقے سے بھائیوں کے اندر دوری اور اختلاف ہو جاتا ہے، بہنوں کے اندر، پورے خاندان کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ بیوی کہتی میں تمہارے باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں تمہاری بہن کی دیکھ بھال نہیں کروں گی۔ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور سے اگر بیوی زیادہ خوبصورت ہے اور مرد بدصورت ہے، تو پھر وہ اس کا غلام، جسے جورو کا غلام کہا جاتا ہے، اس طریقے سے جورو کا غلام بن کر کے رہ جاتا ہے۔ اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی کسی بات کو کاٹ سکے۔ وہ ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری عورتیں ایسے ہوتی ہیں جو سب کو لے کر کے چلتی ہیں، سب کی خدمت کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں، اور وہ گھر میں بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے نیکی اور تقوی اور دینداری کا، سعادت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت اگر نیک ہے تو وہ بھی سعادت میں سے ایک سعادت ہے، اگر وہ نیک ہے تو اس کے اندر بھی سعادت ہوتی ہے۔ لہذا ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تو عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ نے فرمایا تمہارے اموال اور تمہارے اولاد یہ سب فتنہ ہیں، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے یہ۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا بہت میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس کے اندر ایک دوسرے کا جانشین بنانے والا ہے۔ باپ مر جاتا ہے، بیٹا جانشین ہوتا ہے، بیٹا مر گیا اس کے بعد آنے والا اس کا بیٹا جانشین ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے کہ ایک کے مرنے کے بعد دوسرا اس کا جانشین ہوتا ہے۔ اللہ جانشین بناتا ہے اس لیے کہ تاکہ دیکھے تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے، اور ان آزمائشوں میں عورت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ عورت کے فتنے کے بعد مال کا سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے، مال کا فتنہ، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو آیت میں نے ابھی پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ مال کے ذریعے سے بھی انسان دین چھوڑ دیتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے۔ پہلے مال نہیں تھا، غربت تھی، فقر و فاقہ تھا یا مال کی کمی تھی، تو دین پر قائم تھا، لیکن جیسے مال ہو گیا، بڑے لوگوں سے پہچان ہو گئی، اب نماز روزہ ساری چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ مال بھی فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہماری امت کا فتنہ مال ہے، دنیا کے فتنوں میں سے۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح الجامع کے اندر بیان کیا۔ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے، اور یہ دنیا کے فتنوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو مال بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اولاد بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اولاد بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ انسان اولاد کی وجہ سے کبھی دین کو چھوڑ دیتا ہے، منہج اور سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اولاد کی محبت میں اور اولاد کے پیار میں اس کی مانگ کو پوری کرنے کے لیے انسان کبھی کبھی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے سورہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں ہم اور آپ۔ سورہ کہف کے اندر خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، معصوم بچہ چھوٹا سا، اسے قتل کر دیا انہوں نے۔ قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کے لیے سرکشی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا، دین سے دوری کا ذریعہ اور سبب بن جاتا، اس لیے حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا۔ تو بچے بھی فتنے ہوتے ہیں، بچوں کے ذریعے سے انسان دین چھوڑ سکتا ہے، جیسا کہ اس واقعے کے اندر دلیل ملتی ہے۔ اور حضرت خضر عالم الغیب نہیں تھے، حضرت خضر علیہ السلام کو وہ نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے ان کو اطلاع دی۔ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین ہے،
اللہ کے علاوہ اگر کوئی بندہ یا کوئی شخص کسی اور کو عالم الغیب سمجھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. یہ بڑا شرک ہے، ناقابل معافی شرک ہے. یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، بڑا شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اندر اس شرک کا تعلق ہے. اگر کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا. اللہ فرماتا ہے کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ رب العالمین اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول سے راضی ہوتا ہے، جس نبی کے بارے میں چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانا، اللہ تعالیٰ اس نبی اور رسول کو غیب کی بات بتا دیتا ہے. تو یہ غیب کی باتیں جو ہمارے نبی نے خبر دی ہیں غیب سے متعلق یا گزشتہ زمانے سے متعلق، ماضی سے متعلق، آنے والے زمانے اور قیامت سے متعلق، یہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے سے ہمارے نبی نے بتائی ہیں، ورنہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد بھی فتنہ ہیں، اولاد بھی دین سے نکل جانے کا ذریعہ اور سبب ہیں. یہ سارے فتنے ہیں، زمانے قدیم سے فتنے چلے آ رہے ہیں. آج نئے فتنوں میں انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، موبائل کا فتنہ ہے. بہت بڑا فتنہ ہے یہ میرے بھائیوں. اتنا بڑا فتنہ ہے انٹرنیٹ کا کہ انسان نماز پھیرتا ہے، سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے انٹرنیٹ اور موبائل کو دیکھتا ہے، ذکر و اذکار نہیں کرتا. نماز اتنی جلدی سے پڑھ لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے موبائل میں کسی کا میسج آیا ہو، کسی کا پیغام آیا ہو، اس کو دیکھنے کے لیے انسان جلدی جلدی نماز پڑھتا اور سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے موبائل دیکھتا ہے، ذکر و اذکار تک نہیں کرتا. اور اللہ نے جو میسج دیا اس میسج کو بھول جاتا ہے. اللہ کی مخلوق کے میسج کے لیے اتنا ہم پریشان رہتے ہیں. اللہ نے جو میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے توحید کا، سنت کا، دین پر ثابت قدم رہنے کا، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپنانے کا، اس میسج کو ہم بھلا دیے اور اس میسج کو ہم نے چھوڑ دیا. اور دنیا والوں کے میسج کے لیے اتنا ہم پریشان اور پیچھے رہتے ہیں. یہ انٹرنیٹ کا بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو. یہ انٹرنیٹ کے اندر گمراہیاں ہی گمراہیاں ہیں. اس کے اندر حق بہت معمولی ہے اور زیادہ تر اس کے اندر گمراہیاں ہیں. اس لیے ہمارے نوجوان جو انٹرنیٹ سے جڑے ہیں، سوشل میڈیا سے، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، اور انہی کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں، وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں. وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس میں حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، باطل کیا ہے. نہیں ان کے پاس یہ تمیز ہے. اس لیے بہت بڑا فتنہ ہے انٹرنیٹ اور موبائل آج کے دور میں. آپ دیکھیں کہ اتنے سارے ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. موبائل اور انٹرنیٹ کی لچک یا کشش اس قدر تیز ہے کہ کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنے بچے کو موبائل چلانا سکھایا ہوگا. ہر بچہ خود سیکھ لیتا ہے. 4-5 سال کا بچہ آپ کا لاک توڑ دیتا ہے. کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں. اسے یعنی اتنی دلچسپی ہوتی ہے اس کو موبائل سے کہ لاک کو توڑ دیتا ہے آپ کا اور وہ موبائل کھول لیتا ہے. کوئی اپنے بچے کو موبائل نہیں سکھاتا، سب بچے خود بخود موبائل سیکھنا اور چلانا سیکھ جاتے ہیں. اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر کشش ہے لوگوں کی کہ بچہ بچہ، عورت عورت، جس نے لوگوں کو دور کر دیا اور آپس میں دوریاں پیدا کر دی. آج یہ سب سے بڑا فتنہ موبائل کا، انٹرنیٹ کا بنا ہوا. اگر انسان اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرتا ہے، صحیح مقاصد کے لیے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہوتا یہ نہیں ہے. عام طور پر لوگ اس کو غلط چیزوں ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج آپ کے موبائل میں پوری دنیا موجود ہے، پورا موبائل پوری کائنات موجود ہے. آپ فلم دیکھ سکتے ہیں، گندی فلمیں دیکھ سکتے ہیں، اور دنیا کا سارا کام آپ موبائل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے کر سکتے. جو چھوٹا سا موبائل ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں. جتنا زیادہ انسان اس کے پیچھے بھاگے گا اتنا ہی زیادہ انسان دین سے نکلتا ہوا چلے جائے گا، دور ہوتا چلے جائے گا. لیکن موبائل میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی چیز ہے. عبرت کی چیز یہ ہے کہ موبائل کو لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اور شروع میں جب پہلا موبائل آیا تھا، اس موبائل کے اندر صرف 3 یا 4 کال کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی. اس کے بعد پھر 10-12 ہوا، 20-25 ہوا. صرف کال اور بات کرنے کے لیے موبائل استعمال کیا جاتا تھا. لیکن دھیرے دھیرے زمانے نے ترقی کی، ٹیکنالوجی آگے بڑھی. آج پوری دنیا سب کچھ آپ کے موبائل کے اندر آ چکا ہے. ساری چیزیں آ گئیں. گھر بیٹھے آپ بینک کا کاروبار کر لیتے ہیں، لائٹ کا بل جمع کر دیتے ہیں،
اور اس طریقے سے پیسہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور بینک میں اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں، دنیا کا ہر کام، ٹکٹ خرید لیتے ہیں، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ آج یہ صورتحال ہوگی موبائل کے ذریعے سے۔ لیکن یاد رکھیے، جس مقصد کے لیے موبائل کو انسان نے بنایا تھا، آج بھی موبائل اس مقصد کو نہیں بھولا ہے۔ آپ واٹس ایپ پر ہوں، چیٹنگ کر رہے ہوں، یا انٹرنیٹ پر ہوں، یا فیس بک پر ہوں، یا یوٹیوب پر ہوں، جیسے کسی کی گھنٹی بجتی ہے آپ کے سامنے اس کا نمبر یا اس کا نام شو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا گیا اس کا جواب دو، کسی اہم کام کے لیے وہ تمہیں کال کر رہا ہے۔ وہ آپ کے سامنے لکھ کر کے آ جاتا ہے کہ آپ کے موبائل میں کسی کا ٹیلی فون آ رہا ہے۔ لیکن انسان اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو بھلا دیا۔ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد ہم نے اور آپ نے بھلا دیا۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا تھا۔ آج دنیا کے پیچھے، دنیا کے فتنوں کے پیچھے ہم نے جس مقصد عظیم کے لیے اللہ نے ہماری تخلیق کی تھی اس مقصد کو آج ہم نے بھلا دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ یہ مال تو صرف ذریعہ ہے اس مقصد کو اپنانے کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے بعد یہ بیان کیا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ روزی کیوں ملتی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے یہ سارے ذرائع اور اسباب ہیں، لیکن ہم نے اسی کو اصل بنا دیا، اور جو اصل مقصد تھا ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ ہمیں موبائل میں تمام خامیاں ہیں، پوری خرابیاں موجود ہیں، لیکن موبائل سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے، یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کبھی اپنا مقصد نہ بھولیں۔ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اللہ اکبر کی صدا ہے، نماز کی صدا ہے، سارا کام آپ چھوڑ کر کے مسجد میں آئیے۔ اگر آپ کام نہیں چھوڑتے، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، تو گویا کہ ہم اور آپ صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک اللہ سب سے بڑا نہیں، ہمارے نزدیک یہ کام بڑا ہے۔ یہ ہمارے نزدیک یہ ڈیوٹی بڑی ہے، ہمارے نزدیک یہ تجارت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا نہیں گویا کی۔ اگر ہم تمام کاموں کو چھوڑ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے نزدیک اللہ کی عبادت سے بڑی یہ چیزیں ہیں یا اللہ سے بڑی یہ چیزیں ہیں۔ لہذا اس مقصد کو کبھی بھی ہم کو نہیں بھولنا چاہیے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق فرمائی۔ تو یہ انٹرنیٹ کا، موبائل کا، یہ سب فتنے ہیں، آج کے دور جدید کے نئے نئے فتنے ہیں۔ تو بے شمار فتنے ہیں دنیا کے، ان تمام فتنوں میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرا فتنہ ہے جس کا تعلق دین سے ہے، اور اس فتنے کو شبہات کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ شہوات کے فتنوں سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ شہوات کے فتنوں سے بڑا فتنہ ہے، شبہات کا فتنہ، دین کا فتنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کو تقرب کا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتا۔ وہ جانتا ہے کہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتا گناہ کو۔ ایک انسان شراب پیتا نہیں کہتا میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، یا کوئی زنا کرتا تو نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما، کوئی یہ بات نہیں کہتا۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، کوئی یہ بات نہیں کہتا۔ لیکن دین کے فتنے انسان ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، نیکی اور بندگی سمجھ کے کرتے ہیں، اس لیے حالانکہ وہ حقیقت میں بندگی نہیں ہوتی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ گمراہی ہوتی ہے، بدعت اور خرافات ہوتی ہے، لیکن اس بدعت اور خرافات کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ انسان عید میلاد النبی مناتا ہے، رجب کے کنڈے مناتا ہے، قبروں پہ جا کے سجدے کرتا ہے، قبروں پر نذر و نیاز پیش کرتا ہے، غیر اللہ کے رکوع اور سجدے کرتا ہے، وہ عبادت اور بندگی سمجھ کے کرتا، گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، وہ جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ ایک انسان شراب پیتا سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ ایک انسان سگریٹ پیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ لیکن یہ لوگ جو دین کے فتنوں میں مبتلا ہیں، شبہات کے فتنوں میں مبتلا ہیں، وہ لوگ گمراہیوں کو، بدعت و خرافات کو دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی امید کم ہوتی ہے۔
اس لیے شیطان ایسے لوگوں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب انسان بندگی کرتا ہے، جسے انسان نیکی سمجھتا ہے، تو کیا انسان نیکی کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن جو معصیت سمجھتا ہے وہ معصیت انسان چھوڑ سکتا ہے، الا یہ کہ انسان اگر اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کر لے تو ایسی صورت میں یہ بہت بڑا فتنہ دین سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ تحلیل و تحریم، حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال قیامت تک رہے گی، اللہ نے جس کو حرام کیا وہ قیامت تک وہ چیز حرام رہے گی۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرتا ہے یا حلال کردہ چیز کو حرام کرتا ہے، میرے بھائیوں یہ دین کا فتنہ ہے۔ شراب پینا یہ دنیا کا فتنہ ہے، شراب کو حلال سمجھنا یہ دین کا فتنہ ہے، شبہ کا فتنہ ہے۔ شراب کو حرام کہنے والا یا شراب کو حلال کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، لیکن شراب کو حرام سمجھ کر کے پینے والا جنت کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ لیکن شراب کو حلال کرنے والا اگر اس نے زندگی بھر شراب نہیں دیکھی، کبھی اس نے زندگی بھر شراب کو منہ نہیں لگایا، جنت کے اندر نہیں جا سکتا وہ، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لیا۔ اگرچہ اس نے شراب نہیں پیا لیکن اس سے بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ یہ دین کا فتنہ، شبہات کے فتنے ہیں یہ، جس سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا۔ گرچہ اس نے شراب نہیں پیا، گرچہ اس نے رشوت نہیں لی اور رشوت کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، شراب کو اس نے حلال کر لیا، نہیں پیا اس نے لیکن کہتا شراب پینا حلال ہے، ایسا انسان کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ کفر ہے، بڑا کفر ہے۔ ایسے آدمی پر کفر کا فتویٰ اس وقت لگایا جائے گا جب اس کے اوپر حجت قائم کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس علم نہ ہو سکتا ہے نیا مسلمان ہو سکتا ہے بوڑھا انسان، اسے علم نہیں ہے اور اس طریقے کی بات اس نے کہہ دی، لیکن اگر حجت قائم کرنے کے باوجود بھی اپنی بات پر بضد رہتا ہے تو جو بڑے علماء اہل علم ہیں وہ اس پر فتویٰ لگائیں گے۔ ہم اور آپ فتویٰ نہیں لگائیں گے لوگوں کے اوپر، فلاں آدمی کافر ہے، فلاں آدمی کافر ہے۔ یہ خوارج کا فتنہ ہے۔ یہ تکفیر ہمارے مسلک میں نہیں ہے، کسی کو کافر کہنا۔ کوئی عمل کفر کا ہو سکتا ہے، کوئی عمل کفریہ ہو سکتا ہے، لیکن کفر کا عمل کرنے والا ضروری نہیں کہ کافر بھی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس شبہات ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس علم کی کمی ہو سکتا ہے اس نے جان بوجھ کر کے نہ کیا ہو، انجانے میں کر لیا ہو سکتا ہے اس کے پاس علم نہ ہو سکتا ہے کسی نے مجبور کر دیا ہو سکتا ہے غلطی سے بات نکل گئی ہو۔ بہت سارے اس کے موانع اور رکاوٹیں ہیں کسی کو کافر کہنے کے لیے۔ اس لیے ہمارے مسلک کے اندر، مسلک اہل حدیث میں تکفیر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہیں، گرچہ لوگ ہمیں کافر کہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لوگ کافر کہتے ہیں لیکن ہمارا مسلک لوگوں کو کافر کہنے کے لیے معنی بنا ہوا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں، سلف صالحین کے منہج کے پابند ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زنا کرتا تو آپ بھی اس کے بدلے میں جا کر کے زنا کر لیں، نہیں، وہ کافر کہتے ہیں، وہ کہتے رہے، ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، الا یہ کہ جو شرطیں ہیں اس کی، جو شرطیں میں نے بیان کی اور ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں تب جا کر کے، اور وہ بھی علماء، بڑے علماء۔ یہ ہمارا اور آپ کے بس کا کھیل نہیں ہے یہ کہ ہم جس کو چاہیں دین میں داخل کریں اور جس کو چاہیں دین سے نکال دیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان اس کے اندر ملوث ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، فتویٰ بازی کرتے ہیں تکفیر کے مسائل اور لوگوں پر تکفیر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ سراسر منہج سلف کے خلاف ہے۔ یہ کسی کے بارے میں ایسی حکم لگانا، اعمال کفریہ ہو سکتے ہیں، عمل کفر کا ہو سکتا ہے، لیکن کفر کا عمل کرنے والا کافر نہیں ہو سکتا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے نیک عمل کرنے والا کوئی ضروری نہیں کہ مومن ہو جائے۔ بہت سارے کافر بہت اچھا عمل کرتے ہیں لیکن مومن نہیں ہوں۔ ایسے مومن بھی اگر کفریہ عمل کرتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ کافر ہو جائے۔ یہ بہت عظیم نکتہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ بہت ساری خوبیاں غیر مسلموں کے اندر بھی ہیں، وعدہ پورا کرنا، مہمان نوازی اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ سب مومنوں کی صفات ہیں، مومنوں کے اوصاف ہیں۔ ان مومنوں کی صفات کرنے کے باوجود بھی مومن نہیں ہوں گے۔ ایسے جو مومنوں کے غیر مسلموں کے کام ہیں، وعدہ خلافی کرنا یہ نفاق ہے، یا اس طریقے سے جھوٹ بولنا یا اور غلط کام کرنا، یہ سب غیر مسلموں کی خصلتیں ہیں۔ لیکن غیر مسلموں کی خصلتیں کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم ہو جائے۔ جیسے کوئی غیر مسلم مسلمانوں کی خصلتوں کو اپنانے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو جاتا۔
ایسے کوئی مسلمان غیر مسلم کی خصلتوں کو کرنے کی وجہ سے غیر مسلم نہیں ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تکفیر کا، اس لیے اس کے پیچھے آپ لوگ مت پڑیے، آپ اپنے وقت کو برباد مت کیجیے، اللہ کے دین کا علم حاصل کیجیے، علماء سے جڑے رہیے اور ان سارے مسائل کو علماء کے حوالے کر دیجیے، یہ ان کے ذمہ دار ہیں۔ آپ سے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا فلاں بندہ کافر تھا تم نے فتویٰ کیوں نہیں لگایا، فلاں بندے پر حکم کیوں نہیں لگایا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہماری اولاد کے بارے، ہماری بیوی کے بارے میں۔ ہم اپنی بیوی اور بچے کو تو سنبھال نہیں سکتے ہیں اور دنیا والوں پر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں، اپنے منہج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے فتنوں سے بڑا فتنہ شبہات کے فتنے جن کا تعلق دین سے، نمبر 1۔ نمبر 2، ابلیس شبہات کی بنا پر ہلاک و برباد ہوا، شہوت کی بنا پر ہلاک و برباد نہیں ہوا تھا۔ حضرت آدم کا سجدے سے انکار کیا، شہوت کی بنا پر نہیں، کوئی مال اور کوئی عورت، کوئی شراب اور کوئی دنیا کی چیز وہاں پر نہیں تھی جس کی بنا پر وہ ہلاک و برباد ہوا۔ وہ شبہے کی بنا پر اپنی عقل کو استعمال کیا، انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں، تم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کی فطرت یہ کہ آگ اوپر جاتی، آگ بڑی ہے، مٹی آپ اوپر پھینکیں گے نیچے آتی ہے، اس لیے میں اس سے بڑا ہوں، میں کیسے اس کا سجدہ کروں؟ شبہے کے اندر پڑ گیا اور ہلاک و برباد ہو گیا۔ حالانکہ اس کا جو عقل تھی، جو سوچ تھی، الٹی سوچ تھی۔ آپ دیکھیے مٹی کے اندر زیادہ فائدہ ہے، مٹی میں انسان کو سکون ملتا ہے، مٹی کے اندر ساری فصلیں اگتی ہیں۔ آپ اس لیے حدیث کے اندر کہا کہ اگر انسان کو غصہ آ جائے زمین پر لیٹ جائے، زمین میں لیٹنے سے انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ کافی فائدے ہیں مٹی کے اندر، اسی لیے اللہ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ لیکن اس کی الٹی منطق تھی، الٹی کھوپڑی اس نے استعمال کی اور کہا کہ آگ بہتر ہے مٹی سے، اس لیے میں کبھی حضرت آدم کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس بنا پر ہلاک و برباد ہوا، شہوت کے فتنے میں پڑنے کی وجہ سے نہیں بلکہ شبہات کے فتنے میں پڑنے کی وجہ سے۔ امت کے اندر، انسانیت کے اندر شرک پیدا ہوا، شہوت کی بنا پر نہیں، شبہات کی بنا پر پیدا ہوا۔ اس لیے شبہات کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے جس کے اندر شرک پیدا ہوا۔ پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا، پہلے دنیا کے اندر توحید ہی توحید تھی۔ اس دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ اس دنیا کے اندر آئے، جنت میں رہتے تھے حضرت آدم، ان کی بیوی حوا، اللہ نے ایک درخت کے پاس جانے سے روک دیا تھا، لیکن ابلیس کے بہکاوے میں دونوں آ گئے۔ یہاں کچھ لوگ ہمارے بھائی عورتوں کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا تھے، سب باتیں بے بنیاد ہیں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، قرآن کے اندر ہے کہ دونوں کو اس نے بہکایا، صرف حضرت حوا کو نہیں، دونوں کو بہکایا، اور دونوں نے جا کر کے اس پھل کا مزہ چکھ لیا۔ اللہ رب العالمین ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ وہ سب سے پہلے انسان ہے اس دنیا، اس دھرتی، اس کائنات کے۔ اس سے پہلے دنیا میں انسان نہیں تھے، موحد تھے، نبی تھے۔ ان سے جو اولاد پیدا ہوئی سب کے سب موحد تھے۔ 7 صدیاں گزرنے کے بعد دنیا کے اندر شرک پیدا ہوتا ہے، اس لیے سب سے قدیم چیز توحید ہے۔ شرک ناگہانی ہے، بعد میں آنے والی چیز ہے۔ 700 سال تک دنیا شرک سے ناآشنا تھی، دنیا میں شرک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ شرک کا وجود نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، 950 سال تک انہوں نے توحید کی دعوت دی، اس کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ وما آمن معه الا قلیل، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 80-85 لوگ ایمان لائے تھے۔ 950 سال کی دعوت کا نتیجہ 80 اور 85 لوگ بس، ہر ایک کے پاس گئے، اعلانیہ دعوت کی، سری دعوت کی، ملاقات کی، سب کو توحید کی دعوت دیا۔ جس پیغام کو انہوں نے بھلا دیا تھا، اللہ کے پیغام کو، اسی پیغام کی یاد دہانی کرائی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف 80-85 لوگ ایمان لے کر کے آئے، باقی لوگ شرک پر ڈٹے رہے، شرک پر قائم رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پانی کا سیلاب آیا، عذاب آیا، سب سے پہلا عذاب پانی ہی کا آیا دنیا کے اندر، اور اس عذاب کے اندر سارے لوگ جو مشرک تھے سب کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین اس دھرتی پر کسی کافر کا، کسی مشرک کا گھر نہ چھوڑنا۔ سب لوگ برباد کر دیے گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ کون بچا؟ صرف مسلمان بچے۔
تو موحدین بچے جنہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، جودی پہاڑی پر چلے گئے پانی میں، اور اس کے بعد جب پانی نکل گیا وہ جودی پہاڑی سے نیچے اترے اور دوبارہ پھر دنیا میں صرف موحدین بچے اور سارے مشرکین کا خاتمہ اور صفایا ہو گیا۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، پھر ابلیس نے آ کر کے ان کو بہکایا اور اس طریقے سے ان کے اندر دوبارہ شرک پیدا ہوا۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، اس طریقے سے نبیوں کا سلسلہ اللہ نے قائم کیا، یہاں تک کہ اپنے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور اس صبح کا فتنہ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں ان کے 5 نیک لوگ تھے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ نوح کے اندر کیا ہے۔ جب وہ 5 لوگ مر گئے، یغوث، یعوق، ود اور نصر اور سوا، جب یہ لوگ مر گئے تو ابلیس نے آ کر کے ان کو سمجھایا، کہا بھائی دیکھو تمہارے نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، تم بھی نیک بننا چاہتے ہو، بزرگ بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو عبادت کر کے خوش کرنا چاہتے ہو، تو تم ان کے مجسمے بنا لو اور مجسموں کو محفلوں میں اور مجلسوں میں نصب کر لو۔ تم ان کو دیکھو گے تو ان کی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے۔ ایک اچھے مقصد کے لیے اس نے مجسمے بنوائے۔ وہ نسل گزر گئی، دوبارہ جب نسل آتی ہے، ابلیس نے ان پر یہ کہا آ کر کے ان سے، اور یہ کہا کہ بھائی تمہارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے ان کے مجسمے یوں ہی نہیں بنا رکھے تھے، ان کے مجسمے ان محفلوں کے اندر یوں ہی نے سب نہیں کر رکھا تھا، ان کا واسطہ لیتے تھے۔ تم گنہگار ہو، تمہاری ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں ہو سکتی، ان کے واسطے سے تم اللہ کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، کیونکہ وہ سب لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے۔ وہیں سے امت کے انسانیت کے اندر شرک پیدا ہوا، اس واسطے اور وسیلے کے ذریعے سے کہ تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک تمہاری پہنچ نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، تم گنہگار ہو، یہ نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، ان کا واسطہ لو تب تمہاری اللہ سنے گا، اللہ تمہاری ایسے نہیں سنے گا۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں ان کا یہ اثر نقل کیا ہے، اور اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ علم ختم ہو گیا۔ کون سا علم؟ توحید کا علم۔ اس لیے سب سے عظیم علم توحید کا علم ہے۔ وہ علم ختم ہو جانے کی وجہ سے دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا۔ اور کن کے اندر شرک پیدا ہوا تھا؟ کافروں کے اندر، غیر مسلموں کے اندر نہیں، مسلمانوں کے اندر شرک پیدا ہوا تھا۔ وہ سب کے سب مسلمان لوگ تھے، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا، سب اللہ پر ایمان لانے والے تھے، آخرت پر ایمان لانے والے لوگ تھے، انہی کے اندر شرک پیدا ہوا تھا۔ کوئی الگ سے دنیا میں اللہ نے انسانوں کو نہیں آسمان سے نازل کیا تھا، پہاڑوں سے کوئی نئے لوگ نہیں پیدا کیے گئے تھے، وہی لوگ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے، انہی لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا۔ وہ سب مسلمان تھے، اللہ پر ایمان لانے والے لوگ تھے، لیکن واسطہ لیا اور اس واسطے کی وجہ سے ان کے اندر شرک پیدا ہو گیا۔ لہذا اس مغالطے مت رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ پہلی بار جب شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر، دوسری بار بھی شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر، مکہ کے اندر بھی سارے کے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، وہاں بھی کوئی مشرک اور کافر نہیں بچا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دین چلتا تھا مکے کے اندر، لیکن وہاں بھی بعد میں شرک پیدا ہو گیا۔ مکے والوں کے اندر بھی خانہ کعبہ جو توحید کا سرچشمہ تھا، مکہ کے لوگوں نے اس کے اندر 360 بت لا کر کے رکھ دیا تھا۔ تو شرک ہمیشہ سے مسلمانوں کے اندر ہی پیدا ہوا ہے، پہلی بار بھی اور بعد کے اندر بھی۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، پانی کا سیلاب آیا، اس کے بعد جب نسل چلی، اس کے بعد بھی انہی لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا۔ لہذا کبھی اس مغالطے میں مت رہیے گا کہ ہم مسلمان ہو کر کے کبھی شرک نہیں کر سکتے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے شرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے تھے شرک سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ بتوں کو پاش کرنے والے، توڑنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بتوں کو پاش کیا، بتوں کو توڑ دیا انہوں نے، پھر بھی خوف ہے، اندیشہ ہے کہیں میں بت پرستی کے اندر اور شرک کے اندر ملوث نہ ہو جاؤں۔ دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ لہٰذا ایک انسان کلمہ پڑھنے والا، ایمان اس کے دل میں رہنے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون،
جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے پاک و صاف رکھا، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ لہذا ایمان کو ظلم سے پاک رکھنا ہے، اور یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کی بھی آمیزش ہو سکتی ہے، ایمان کے ساتھ شرک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہم مغالطے میں نہ رہیں غلط فہمی کے اندر کہ ایک مسلمان ہو کر کے کبھی شرک نہیں کر سکتا، کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ہمیں غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی روش اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اور ہمارے نبی کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، قومیں گزر چکی ہیں، ان کے طریقے کو اپناؤ گے۔ کیا یہود و نصارہ شرک کے اندر ملوث ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جیسے دو جوتے برابر ہوتے ہیں، جیسے دو تیر برابر ہوتے، تیر اور کمان، اس طریقے سے تمہارے اندر پہلے لوگوں کی تقلید آئے گی، ان کے اعمال تمہارے اندر آئیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس زمانے میں اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ اس نے گناہ کیا ہوگا، ہماری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ جا کر کے منہ کالا کریں گے۔ نبی نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی سانڈا کے بل میں گیا ہوگا، تمہاری امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو سانڈے کی بل کے اندر جائیں گے۔ یہ نبی کی پیشنگوئی، یہ برحق ہے یہ۔ لہذا سابقہ امتیں شرک کے اندر ملوث ہوئیں۔ یہود و نصارہ کسی زمانے میں موحدین تھے، توحید پر تھے، لیکن شرک ان کے اندر پیدا ہوا۔ لہذا جب نبی نے فرمایا کہ ان کے تمام طور و طریقے کو اپناؤ گے تو اس امت کے اندر بھی شرک پیدا ہوگا۔ لہذا اس مغالطے میں نہ رہیں ہم کہ مسلمان ہیں شرک کیسے کر سکتے ہیں۔ آج دیکھ ڈالیے اپنے قرب و جوار میں، اپنے آس پاس میں دیکھیے، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی غداری ہے، شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ شرک کرنے والے کے لیے کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ جیسے جو کسی ملک کا غدار ہوتا ہے، اس ملک کا قانون اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتا ہے، نہ اسے وزیر اعظم بچا سکتا ہے، نہ اسے ملک کا صدر بچا سکتا ہے۔ یہ ملک کا قانون ہے کہ جو ملک کے ساتھ غداری کرے اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ جو اس کائنات کے رب کے ساتھ غداری کرے اس کے لیے سزا یہ دی گئی کہ اللہ رب العالمین کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، جو ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ لہذا شرک پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس جنازے کی نماز 40 ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں وہ جنازے کی نماز پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ اس جنازے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جنازے کی نماز کیا ہندو پڑھتا ہے؟ جنازے کی نماز کیا غیر مسلم پڑھتا ہے؟ کیا یہودی اور نصرانی جنازے کی نماز پڑھتے نہیں؟ جنازے کی نماز مسلمان پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے والا، نبی پر ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والا جنازے کی نماز پڑھتا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے قید کیوں لگائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، ہو سکتا ہے ایسا۔ اس لیے صرف عبادت جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے میری اس بات کو، صرف عبادت جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہم سے اور آپ سے زیادہ عبادات کے اندر آگے ہوں، لیکن وہ عبادات ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ صرف عبادت کہہ کر کے اللہ خاموش نہیں ہو گیا، یا اللہ رب العالمین نے اور آگے کچھ نہیں کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کیا فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ ابھی سورہ کہف کی آخری آیتوں کی تلاوت کی ہمارے امام صاحب نے، اس میں کیا اللہ نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہوگی۔ جنت مشرکین کے لیے نہیں ہے، مشرکین پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی۔ لہذا میرے بھائیوں سب سے بڑا فتنہ ہے یہ شرک، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو جو یہ پیدا ہوا، یہ جو دین کے جو شبہات کے فتنے ہیں، میں یہ بتا رہا تھا کہ سب سے بڑے فتنے ہیں یہ، اور یہ شہوات کے فتنوں سے بڑے فتنے ہیں یہ۔
کیونکہ انسانیت کے اندر شرک جو پیدا ہوا اسی بنیاد پر پیدا ہوا، شبہات کی بنا پر پیدا ہوا، شہوت کی بنا پر شرک نہیں پیدا ہوا۔ ایسے آپ دیکھیے امت کے اندر 73 فرقے ہیں، یہ 73 فرقے شہوت کی بنیاد پر نہیں بنے ہیں، یہ سب شبہات کی بنا پر بنے ہیں، یہ سب شبہات کے فتنوں کی دین ہے۔ یہ 72 فرقے، ایک فرقہ تھا نبی کے زمانے میں صحابہ کا فرقہ، جس کی ہمارے نبی نے تربیت کی اور ہمارے نبی نے ان کے لیے جنت کی نوید سنائی۔ وہ نبی کے زمانے میں ایک فرقہ تھا، ایک جماعت تھی، اس کے بعد 72 فرقے اور پیدا ہو گئے۔ کس بنیاد پر پیدا ہوئے؟ کیا شہوت کی بنا پر، دنیا کی وجہ سے، مال کے لیے، منصب کے لیے نہیں، یہ شبہات کے فتنے میں وجود میں آنے والے یہ سارے فرقے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، وہ فرقہ جو نبی کے زمانے سے تھا اور قیامت تک انہی کے نقش قدم پر چلتا رہے گا، اسی فرقے کے لیے جنت ہے، باقی اور فرقوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کلھا فی النار، وہ سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو یہ شبہات کے فتنے ہیں جو سب سے بڑے فتنے ہیں، یہ انسان دین سے نکل جاتا ہے۔ خوارج کا فتنہ پیدا ہوا، آپ دیکھیے دین سے نکل گئے وہ، اور بہت سارے فتنے پیدا ہوئے۔ تو یہ فتنہ جو ہے شبہات کے فتنے، یہ سب سے بڑے فتنے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا جو قتل کیا گیا، علی رضی اللہ عنہ قتل ہوا، حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، وہ شہوت کے نام پر نہیں، شبہات کے فتنوں پر ان کو قتل کیا گیا، شبہات کے فتنے۔ لہذا شبہات کے فتنے یہ بہت بڑے فتنے۔ آخری چیز یہ کہ ان فتنوں میں جو شبہات کے فتنے سب سے بڑے ہیں وہ یہ میرے بھائیوں کہ دنیا کا فتنہ ختم ہو جانے والا ہے، دنیا کا فتنہ دنیا کے اندر رہ جائے گا، لیکن یہ جو شبہات کے فتنے ہیں ان سے انسان کی آخرت تباہ ہوتی ہے، انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ دنیا کے فتنے سے صرف دنیا تباہ ہوتی ہے، دنیا تباہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان کا دین تباہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کا عقیدہ اور منہج تباہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس یہ توحید اور سنت اور سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج۔ اس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو جان دینی پڑے، جان بھی دے دیں، لیکن کبھی بھی اس قیمتی سرمایہ کو مت گوائیے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے تو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، آج نہیں آئے گی تو کل آئے گی۔ کتنے سال جئیں گے ہم؟ 60 70 80 سال، کتنے سال جینا چاہتے ہیں؟ موت تو آنی ہی آنی ہے، آج بچ گئے کل نہیں بچو گے، موت آئے گی، لیکن اگر دین چلا گیا تو پوری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ زندگی 60 70 سال کی زندگی ہے، آنے والی جو زندگی ہے وہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ہمیشگی والی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، وہ بیوقوف انسان ہے جو فانی زندگی کو دائمی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، چند سالہ زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، وہ بیوقوف اور احمق انسان ہے۔ اس لیے کبھی اس دولت کو، توحید اور سنت کی اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی دعوت کو کبھی میرے بھائیوں ہاتھ سے نہیں چھوڑیے گا، اس کی حفاظت کیجیے۔ جیسے آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں اور مال کو بینکوں میں رکھتے ہیں تاکہ آپ کا مال چوری نہ ہو، زیورات لاکرس میں رکھتے ہیں تاکہ آپ کے زیورات چوری نہ ہوں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنے دین اور ایمان اور عقیدے اور منہج کی آپ حفاظت کیجیے۔ مال ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، دوبارہ مل سکتا ہے، نہیں مال ملا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مال سب سے بڑی دولت نہیں، سب سے بڑی دولت توحید اور سنت اور عقیدہ اور منہج ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے ہمارے سامنے، ہمارے پاس۔ لہذا کبھی یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو دین کے لٹیرے ہیں، جو دین کے ڈاکو ہیں، دین کے رہزن ہیں، وہ آپ کا دین اور آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ اور آپ کا منہج سب کچھ خراب کر دینے والے لوگ ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے آپ لوگوں کو، ہم سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس ایمان کی، اس عقیدے کی، توحید کی حفاظت یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ تو یہ جو سارے فتنے ہیں، یہ شبہات کے فتنے، یہ دنیا کے فتنوں سے بہت بڑے فتنے ہیں۔ یہ ان فتنوں میں انسان اگر پڑ گیا، اپنا دین بھی وہ چھوڑ سکتا ہے، دین سے بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بھی دین ہو بعرض من الدنیا، جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے لیے دین کو بیچ دیتا ہے۔ اس لیے یہ فتنوں سے آپ کو ہمیشہ دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے دور رہنے کے لیے حکم دیا ہے کہ ان فتنوں میں مت پڑیے، جو عقیدہ اور منہج اس پر قائم رہیے، اس پر دائم رہیے۔ اللہ کا دین ایک ہی ہے،
اللہ کا راستہ ایک ہی ہے. ایمان میں نہ کمی اور ہوتی ہے، کم اور زیادہ ہوتا ایمان، لیکن ایمان وہی مطلوب ہے جو صحابہ کا ایمان تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے، دین کو اللہ رب العالمین نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا. جو وضو نبی کے زمانے تھا آج بھی وضو وہی ہے، وہ کوئی نیا وضو نہیں ہے. جو حج نبی کے زمانے تھے میں تھا آج بھی وہی حج ہے. اگر کوئی اس کے اندر نئی چیزیں پیدا کرتا ہے بدعات کہلاتی، خرافات کہلاتی ہیں، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. اللہ کے رسول کی حدیث من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی نماز پڑھی، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. نبی کے طریقے پر وضو کرنا، کوئی نیا طریقے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو. ہو سکتا ہے آئندہ سال مجھے حج کرنے کا طریقہ کا موقع نہ ملے، مجھ سے سیکھ لو میں نے کیسے حج کیا ہے. حج کے اندر بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانی چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا نماز کے بارے میں صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ہر عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں ہیں، 2 بنیادی شرط ہوتی ہے. ایک انسان مخلص ہو اور دوسرا وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے، انسان کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتا. جیسے انسان کوئی عمل سنت کے مطابق کر رہا ہے تو ظاہر میں ہم کہیں گے اس کا عمل صحیح ہے، لیکن اگر وہ مخلص نہیں ہے تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. ظاہر میں یہ کہا جائے گا کہ اس کا عمل صحیح ہے کیونکہ وہ سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، کیونکہ اخلاص انسان اور اللہ کے درمیان میں ہے. انسان عمل میں مخلص ہے کہ نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ترازو اور ناپنے کا نہیں ہے ہمارے پاس کہ بندہ نماز پڑھتا مخلص ہے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے. ہم ظاہر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. انسان اگر ظاہر میں سنت کے مطابق پڑھتا عمل کرتا ہے اس کا عمل صحیح ہے، لیکن عمل مقبول ہے کہ نہیں اللہ جانتا ہے. اس لیے عمل صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ عمل مقبول بھی ہو. نوٹ کر لیجئے اس بات کو. عمل صحیح ہو ظاہری طور پر یہ ضروری نہیں کہ وہ عمل مقبول بھی ہو. آپ ظاہری طور پر خوب لمبی نماز پڑھتے ہیں، خوب خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں مان لیجئے، یا سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، لیکن دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا اگرچہ ظاہری طور پر آپ کا عمل صحیح ہے. اس لیے یہ جو نماز ہیں، جو عبادات ہیں، ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار یہی 2 شرطیں ہیں کہ انسان اپنے عمل کے اندر مخلص ہو اور وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. دعوت دین یہ جب سے دنیا قائم ہوئی، جب سے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، تب سے دین کی دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے اندر بھی کوئی نیا راستہ نہیں نکالا جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، آپ فرما دیجئے یہی میری راہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. میں بھی انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، میرے متبعین بھی. تو دین کی دعوت بھی وہی ہے جو نبیوں نے دی ہے، اس کے اندر بھی کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو نبی کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. لہٰذا یہ دین کامل ہو گیا، اس کے اندر کسی نئی چیز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں وہی جو نبی سے ہمیں ورثے میں چیزیں ملی ہیں، حدیثوں سے، قرآن سے، نبی کے اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق ان کو ہمیں سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے آخر میں ہم یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، جو ہمارے موضوع کا آخری شق ہے وہ یہ ہے کہ ثابت قدمی کے اسباب کیا ہیں. ثابت قدمی کے اسباب بہت زیادہ ہیں. ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم حاصل کریں، سلف صالحین کے فہم کے مطابق اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر قائم اور دائم رہیں. اسی کے اندر آدمی کے لیے نجات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو. فاستقم کما امرت، اللہ فرماتا ہے نبی کو جس طریقے سے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس طریقے سے استقامت اختیار کیجئے. استقامت ہماری شہوت کی بنیاد پر نہیں ہوگا. ایک انسان بدعت پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہے. استقامت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا.
اگر انسان بدعت پابندی کے ساتھ کرتا ہے اس کے پاس بھی استقامت ہے، لیکن وہ بدعت پر استقامت ہے، سنت اور دین پر استقامت نہیں ہے۔ لفظ استقامت کوئی مقدس لفظ نہیں ہے، یہ کہ بڑا مقدس لفظ ہے، استقامت کا لفظ آ گیا وہ آدمی پاک و صاف ہو گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، اسے نہیں۔ یہ دیکھنا کہ آدمی کی یہاں استقامت کس چیز پر ہے، دین پر ہے، سنت پر ہے، یا بدعات اور شرک اور خرافات پر ہے۔ بدعتوں پر بھی استقامت ہوتی ہے، یہ سارے لوگ جو بدعات خرافات کرتے نہیں چھوڑ سکتے اس کو، اسی لیے بدعتی سے ابلیس زیادہ خوش ہوتا، توبہ کی توفیق کم ملتی، ان کو امید کم رہی تھی، کیونکہ ایک گنہگار انسان توبہ کر سکتا، اسے معلوم ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، لیکن ایک انسان جو بدعات کے ارتکاب کرتا ہے اسے گناہ نہیں سمجھتا، اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ اور کیا انسان نیکی سے کبھی توبہ کرتا ہے؟ انسان توبہ سے، گناہوں سے توبہ کرتا، انسان نیکی سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے فاستقم کما امرت، جیسے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ویسے استقامت اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے جو دین بھیجا ہے اپنے نبی کو، اس دین پر قائم رہنا، دائم رہنا، سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق، یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہم کا علم حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اس پر قائم اور دائم رہیں، استقامت اس پر اختیار کریں۔ یہ بنیادی سبب ہے، ایک اہم ذریعہ ہے اپنے آپ کو شبہات کے فتنوں سے بچانے کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں، سلفی اور اہل حدیث علماء، خاص طور سے ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان علماء کی طرف رجوع کرنا، ان سے وابستگی اختیار کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی رہنمائی میں کام کرنا، یہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے۔ یہ آپ اگر علماء کے ساتھ رہیں گے ان سارے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ نے علماء کا دامن چھوڑ دیا، وہ علماء جو اپنے علماء ہیں، ہمارے اپنے علماء، ورنہ علماء تو دوسری جماعتوں کے اندر بھی ہیں، ان کے ہاں بھی علماء ہوتے ہیں، مجدد ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، قاری قرآن ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے سب جہنم کے اندر جا سکتے ہیں۔ جہنم کے اندر ایک مجدد بھی جا سکتا ہے، جہنم کے اندر ایک قاری بھی جا سکتا ہے، ایک حافظ اور ایک عالم بھی جا سکتا ہے۔ حافظ قرآن، مفسر قرآن بھی جہنم کے اندر جا سکتا ہے، لیکن جہنم کے اندر اگر نہیں جائے گا تو ایک موحد اور متبع سنت جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے حافظ قرآن ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے عامل قرآن شرط ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں حافظ قرآن ہیں، قبروں پر جا کر کے نمازیں پڑھتے، قبروں پر سجدے کرتے، پورے سینے میں قرآن محفوظ ہے ان کے، لیکن ان کا پورا عمل بدعات اور شرک کا ہے۔ یہ قرآن ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، ان کے لیے لعنت کا ذریعہ بن جائے گا کہ انہوں نے قرآن تو پڑھا، یاد تو کیا، لیکن قرآن کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس لیے جنت میں جانے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے کہ انسان عالم جو ہوگا وہی جنت کے اندر جائے گا۔ عالم جہنم کے اندر بھی جا سکتا ہے، لیکن ایک جاہل جنت کے اندر جا سکتا ہے، جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ توحید پر مرا ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو، وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا، اور شرک کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اس لیے ایک مجدد بھی جہنم کے اندر جا سکتا ہے۔ ان القاب سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، ہمارے پاس ایک ترازو ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، حضرت آدم سے لے کر کے قیامت کے آخری صبح تک وہی پیمانہ رہے گا، وہی ترازو رہے گا، ترازو نہیں بدلتا ہے۔ جو توحید پر، سنت پر جس کی وفات ہوگی اور جو شرک پر نہیں مرے گا، اسی کے لیے جنت ہے۔ اگر وہ جہنم کے اندر جائے گا بھی بڑے گناہوں کی وجہ سے، تو جنت کے اندر ضرور آئے گا وہ، لیکن ایک شرک کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر وہ رہے گا۔ وہ حدیثیں، جن حدیثوں کو ہمارے بہت سارے لوگ جو اہل شرک ہیں، اہل بدعت و خرافات ہیں، کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک عورت، زانیہ عورت کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیا، وہ جنت کے اندر چلی گئی، لہٰذا ہم تو اتنا بڑا بڑا کام کرتے ہیں، اسپتال قائم کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، ہم تو اور سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق حدیثوں کو نہیں سمجھتا ہے۔ ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی، اگر وہ عورت جو زانیہ تھی، وہ موحدہ تھی، توحید پر تھی، وہ شرک کرنے والی نہیں تھی، اگر وہ شرک کرنے والی ہوتی کبھی جنت کے اندر نہیں جاتی۔ شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان موحد ہو، لیکن وہ اس کے اخلاق کے اندر گڑبڑی ہو، معاملات کے اندر گڑبڑی ہو، لوگوں پر ظلم کرتا ہو، جائیدادوں پر قبضہ کرتا ہو، معاملات اس کے خلاف ہوں، ہو سکتا ہے ایسا۔ موحد ہے، اہل حدیث ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔
ایسے بہت سارے لوگ پائے بھی جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کہتے ہم تو اہل حدیث سب معاف ہو جائے گا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ پر تعلی ہے، تکبر ہے یہ کہنا کہ سب معاف ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آخر وقت میں تمہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، ہو سکتا ہے آخر وقت میں انسان شرک کرنے لگے، کفر کرنے لگے، کہتے سب معاف ہو جائے گا، کتنا بھی ظلم کر لو بندوں پر سب معاف ہو جائے گا۔ معاف تو ہو جائے گا اگر شرک پر نہیں مرے، لیکن جہنم میں جانے کے بعد ہی معاف ہوگا۔ بندوں کا گناہ بھی، بندوں پر کا جو حقوق ہے اللہ نہیں معاف کرے گا، بندوں کے حقوق بندے معاف کریں گے تب معاف ہوگا۔ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ، لیکن بندوں کے حقوق اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نہیں معاف کرے گا بندوں کے حقوق، جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا وہ بندے کا حق اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ بھائی ہم تو توحید پر ہے، سنت پر، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، کچھ بھی کر لو اور جو بھی ظلم کر لو اماموں پر، مؤذنوں پر، مدرسوں پر، یا عوام الناس پر، یا اچھے لوگوں پر، لوگوں کے جو غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، ان کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لو، ہم تو اہل حدیث سے سب معاف ہو جائے گا، سب جو ہے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ سب کے سب یہ جرأت ہے اللہ رب العالمین کے اوپر، اللہ پر تعلی اور تکبر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان یہ گناہ کرتے کرتے شرک اور کفر کے اندر ملوث ہو جائے اور اسے توحید پر اس کی وفات ہی نہ ہو، اس لیے کبھی انسان کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ لہذا جو ہمارے علماء ہیں ان علماء کے ساتھ جڑے رہنے میں ہماری عافیت ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے، کیونکہ علماء تمام مسائل کا علم رکھتے، ادراک رکھتے ہیں، وہ مسائل کی تہوں تک پہنچتے ہیں، وہ جذباتیت اور سطحیت سے بالاتر ہوتے ہیں، انجام کی ان کو فکر ہوتی ہے، انجام سے باخبر اور آگاہ ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے افراد اور جماعت اور ملت تک کی خیر خواہی وہ چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں جو ہمارے علماء ہیں ان سے جڑ کر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیک رہو گے، دین پر ثابت قدم رہو گے جب تک تم علم اصحاب محمد سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لوگے، ومن اکابرہم اور اپنے اکابر سے لوگے، اس وقت تک تم حق پر رہو گے، نیک رہو گے اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر قائم رہو گے۔ اور جب تم نے ان کو چھوڑ کر کے چھوٹوں سے، اہل بدعت سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے علماء ہیں، ان علماء کی قدر کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کا ہمارے لیے واسطہ ہے، یہ ان کے ذریعے سے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں، اور کچھ سن لیا، کچھ پڑھ لیا، کچھ تقریریں سن لی، کچھ دروس سن لیے، مفتی بن جاتے ہیں، بہت بڑے داعی اور مبلغ بن جاتے ہیں۔ بھئی دعوت کا طریقہ ایک ہی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آپ درس ہی دو، دعوت کے بے شمار طریقے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جذبہ ہے دعوت کا، بے شمار طریقے ہیں۔ ہمارے علماء کے دروس ہوتے ہیں، ان علماء کے دروس کو عام کیجئے، پبلسٹی کیجئے، لوگوں کو لے کر کے آئیے، اس کا پوسٹر بنائیے، آپ اس کی چھوٹی چھوٹی کلپس بنائیے، اسے بھیجیے لوگوں کے اندر۔ بے شمار طریقے ہیں دعوت کے۔ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ دعوت ایک ہی طریقہ ہے کہ اسٹیج ہوگا، میں درس دوں گا، یہی ایک طریقہ ہے دعوت کا؟ یہی ایک طریقہ نہیں دعوت کا۔ اس دعوت کو دینے کے لیے علم چاہیے، اور علم والا وہ ہوتا جس کو عالم کہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں، کہتے ہیں عالم وہ ہے جس کو علماء کہیں وہ عالم ہے، جس کے بارے میں علماء شہادت دیں کہ وہ عالم ہے، وہ عالم ہوتا ہے۔ ورنہ انسان اپنی اصل پر رہے گا، اور ہر انسان کی اصل جاہل ہے، ہر انسان کی اصل جہالت ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تم کو ہمیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں تھا۔ کوئی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی اصل یہی کہ انسان جہالت کے اندر ہے، جاہل ہے۔ وہ بڑا ہوتا ہے، گفتگو کرنا سیکھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ علم حاصل کرتا، تب اس کے پاس علم آتا ہے، ورنہ کوئی پیدائشی طور پر عالم نہیں ہوتا۔ یہ سب دعوے بے بنیاد ہیں جو یہ پیر و فقیر کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب پیدا ہوئے 15 سورتوں کے حافظ تھے، وہ بخاری مسلم کے حافظ تھے، بخاری مسلم کی کسی حدیث پر عمل نہیں کرتے اور بخاری مسلم کے حافظ بن کر کے پیدا ہوئے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ یہ سب صحابہ کرام تو قرآن کے حافظ بن کر کے نہیں پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام جن کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ، اور کہتے ہیں کہ 10 پارے کے حافظ تھے، سورہ فاتحہ ان کو یاد تھی جب وہ پیدا ہوئے، سورہ فاتحہ یاد تھی۔ سورہ فاتحہ یاد بھی رہے تو کیا فائدہ ہے اگر سورہ فاتحہ کا جو معنی اور مطلب اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے۔
سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے بدعت اور شرک کے راستے پر گامزن ہو، کیا کرے گا؟ سورۃ فاتحہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ پورا قرآن سینے کے اندر محفوظ ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ 99 نام ہی یاد کر لینا جنت میں جانے کے لیے ذریعہ نہیں ہے، جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان 99 ناموں کے تقاضوں کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے، تب جائیں گے جنت کے اندر، ورنہ پورا قرآن کے حافظ ہو تو بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ جس نے علی رضی اللہ عنہ قتل کیا تھا وہ حافظ قرآن تھا، قرآن کا بہت بڑا حافظ تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا تو حضرت عمر بن خطاب کے پاس خط لکھا اور کہا کہ کوئی قاری بھیج دیجئے یہاں مصر کے نوجوانوں کو، بچوں کو، لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن ملجم کو بھیجا اور ایک خط دے کر کے بھیجا، کہا کہ عبد الرحمن بن ملجم ہیں، آثرتہ علی نفسی، میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتا ہوں، اجعل لہ دارن، یہ جب تمہارے پاس پہنچے ان کے لیے کوئی جگہ بنا دو، یہ اس کے ذریعے سے یقرئ القرآن، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ بہت بڑے حافظ ہیں، یہ میں ان کا تزکیہ کر رہا ہوں، لیٹر لکھ کر کے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن ملجم کو، قرآن کا حافظ تھا یہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا، اور جب اسے انتقاماً اور حد کے طور پر قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بارگی مت مارنا، ایک بارگی مار دو گے میری جسم سے روح نکل جائے گی، مجھے ایسے قتل کرنا، پہلے میرے اس ہاتھ کے کلائی تک قتل کرنا، پھر کوہنی تک کاٹنا، پھر یہاں تک کاٹنا، پھر بائیں ہاتھ کو کاٹنا، پھر دائیں پاؤں کو، پھر بائیں پاؤں کو کاٹنا، تاکہ جتنا مجھے مارو گے، جتنا مجھے تکلیف ہوگی اتنا مجھے اجر ملے گا۔ میں نے بہت بڑا کام کیا علی کو قتل کر کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو جنت مبشر بالجنہ تھے، جن کی بشارت دی نبی نے جنت کی، ان کو قتل کر کے جنت کا حقدار بن رہا تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ یہی ہوتا ہے جب انسان کا پیمانہ منہج بدل جاتا ہے تو انسان سفید چیز کو کالی سمجھنے لگتا ہے، کالی چیز کو سفید سمجھنے لگتا ہے، پوری دنیا کو کافر کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو مسجدیں ہیں لوگ انہیں مندر سمجھنے لگتے ہیں ایسے لوگ۔ کیا سید قطب نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو مسجدوں سے، میناروں سے آواز آتی ہے یہ سب جاہلیت کے معبد ہیں، یہ جاہلیت کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ سب ان سے کبھی دھوکے میں مت کھانا، جو ان کے ذریعے سے آوازیں آ رہی ہیں اللہ اکبر کی، یہ سب کے سب جاہلیت کے معابد ہیں، یہ سب پورا سماج کافر ہو گیا ہے۔ اس لیے جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاکم ہونا چاہیے، حاکم ہوگا تب جمعہ کی نماز ہوگی، ورنہ جمعہ کی نماز نہیں ہے۔ لیکن قتل کرنے کے لیے حاکم کی شرط نہیں تھی ان کے ہاں، حدود نافذ کرنے کے لیے حاکم کی شرط نہیں تھی، لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاکم کی شرط تھی، اس لیے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے حاکم ہوگا تب جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ یہ سارے جراثیم آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر دھیرے دھیرے آ رہے ہیں۔ پڑھیے ان کے تعلق سے، تب جا کر کے آنکھیں آپ کی کھلیں گی، کس طریقے سے پورے معاشرے کو، پوری دنیا کو کافر تکفیر کا فتنہ، تکفیر کی درانتی اور تکفیر کا فتویٰ لگایا تھا انہوں نے کہ سب کے سب کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا پیمانہ بدل جاتا ہے، انسان سفید چیز کو کالی سمجھنے لگتا ہے۔ صحابی رسول کو قتل کر کے جنت کا حقدار سمجھتا تھا۔ آج بھی جو لوگ بم بلاسٹ کرتے ہیں مسجدوں میں جا کر کے، بازاروں میں جا کر کے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں؟ وہ سمجھتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں، اسے جہاد سمجھتے ہیں، تخریب کاری کو، دہشت گردی کو وہ جہاد سمجھ کے کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ پورا پیمانہ بدل گیا، ان کے ذہن کو ایسا خراب کر دیا گیا کہ سارے لوگ ان کی نظر میں کافر، کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ان کی نظر میں، ان کے علاوہ اور کچھ لوگوں کے علاوہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم علماء کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ سارا جو انحراف ہے ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان سے دوری اختیار کرنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جماعت حقہ کو لازم پکڑیے، طائف منصورہ، فرقے ناجیہ، جماعت اہل حدیث کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے۔ یہی واحد جماعت ہے جو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والی ہے، خامیوں کے باوجود بھی، اخلاق میں کمی کے باوجود بھی یہی ایک جماعت ہے جو توحید اور سنت کی بالادستی کے لیے اور شرک اور بدعت اور خرافات کی قلع کما کرنے کے لیے اپنی حیثیت بھر کوشش کرتی ہے۔ کھل کر کے توحید اور سنت کی دعوت دینے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ اس جماعت کو، حقہ کو لازم پکڑیے،
تبھی جا کر کے آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ وہ بکری شکار کر لی جاتی ہے شیر کے ذریعے سے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ رہیں گے، جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں گے، آپ ان تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیے، ان کا ساتھ دیجیے، ان کی مدد کیجیے، مالی تعاون کیجیے، یا جس طرح کا بھی تعاون ہو سکتا ہے آپ تعاون کیجیے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دے رکھا ہے، آپ تعاون کریں گے، آپ کا مال توحید و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال ہوگا الحمدللہ۔ اور یہ دعوت الحمدللہ پھیل رہی ہے دن بدن، کیونکہ دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے، یہ انبیاء کی دعوت ہے۔ اس دعوت کے اندر کوئی غموض نہیں ہے، اس دعوت کے اندر کوئی جو ہے بھید بھاؤ نہیں ہے، اس دعوت کے اندر سادگی والی دعوت ہے۔ اس لیے دعوت الحمدللہ دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ آپ کسی شہر حیدرآباد کے اندر الحمدللہ آج کتنی مساجد ہو گئی ہیں جہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں اور توحید و سنت کی آواز لگائی جاتی ہے، توحید سنت کو عام کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ جماعت حقہ کو لازم پکڑیے، ان کے ساتھ رہیے، کیونکہ یہی فرقہ ناجیہ ہے۔ تبھی آپ کو دنیا میں فتنوں سے نجات ملے گی اس فرقے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اور آخرت کے اندر آپ کو جہنم سے نجات ملے گی۔ ان کے ساتھ آپ رہیے۔ ایسے ہی آپ دعا بھی کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شبہات کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو عبادت پر، اپنی عبادت پر قائم رکھ، اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے، اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے اسے گھماتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ کبھی فخر اور غرور نہیں آنا چاہیے ہمارے اندر کہ خلاص ہم تو یہ ہو گئے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ شیطان کا حربہ ہے یہ۔ اس لیے ثابت قدمی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اسی منہج پر اور اسی عقیدے پر قائم رکھے۔ اس طریقے سے بکثرت نیک اعمال کرنا، عبادات کرنا، مسجدوں سے جڑنا۔ مسجد میں انسان آتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، مسجد میں آنے سے انسان کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور دین پر ثابت قدمی کے لیے مسجدیں بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہیں۔ یہ مسجدیں جو ہماری مسجدیں ہیں وہ مسجدیں نہیں جو قبروں پر بنی ہوئی ہیں، کیونکہ ان مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، وہاں جانے سے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جب بھی میں باتیں کرتا ہوں مسجدوں کی، مدرسوں کی، علماء کی، میں اپنے علماء اور اپنے مدارس کی بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، وہ مدارس جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے مطابق ہیں، وہ اسلام کے قلعے ہیں، ورنہ وہ شرک و بدعات کے قلعے ہیں۔ وہاں شرک و بدعات کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں سے شرک و بدعات پھیلایا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی یہ بات کہی جائے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیے اپنے ذہن کے اندر، میں کہوں، کوئی سلفی عالم کہے، ہمارا کوئی بڑا عالم دین کہے کہ مدارس مساجد، آپ سمجھیے اس سے مراد ہمارے مدارس اور ہمارے علماء اور ہماری مساجد اس سے مراد ہوتی ہیں۔ دیگر مسجدوں میں جاؤ گے بدعتیں ہی ملیں گی آپ کو، خطبہ سننے کے لیے جاؤ گے بدعتیں ملیں گی آپ کو، شرک ہی شرک آپ کو ملے گا۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو لازم پکڑیے، پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے میرے بھائیوں۔ نماز بہت اہم ترین عبادت ہے۔ 4 وقت کی نمازوں میں مسجدیں آباد رہتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن فجر میں دیکھیے لوگ غائب رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں میرے بھائیوں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ نہیں آتے مسجدوں کے اندر۔ اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا اہل حدیث اسی کا نام ہے کہ نماز آپ چھوڑ دیں گھر کے اندر نماز پڑھیں؟ کیا ہمارے سلف صالحین ایسے کیا کرتے تھے؟ گھر کے اندر جا کر کے نماز پڑھتے تھے؟ نہیں، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، یہ واجبات میں سے ہی واجب ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ نہیں کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، گھر کے اندر نماز پڑھ لیں گے۔ نہیں، مسجد کے اندر آئیے نماز پڑھنے کے لیے۔ جماعت کی پابندی ضروری ہے انسان کے لیے۔ اس لیے نماز بہت اہم عبادت، توحید کے بعد، اللہ پر ایمان کے بعد، نبی پر ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عبادت دین اسلام کے اندر نماز ہے۔ بڑی کوتاہیاں ہمارے اندر نماز کے تعلق سے۔ انسان نماز کے لیے نہیں اٹھتا، ڈیوٹی کے لیے اٹھتا ہے، ڈیوٹی کے لیے الارم لگا کر کے رکھتا ہے۔ 7 بجے ڈیوٹی جانا ہے، 6:30 بجے اٹھے گا، نہائے گا، دھوئے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کے بعد ڈیوٹی پر جائے گا۔ یہ نماز پڑھنا نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ ایک آدمی ہمیشہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز ڈیوٹی جانے سے پڑھتا، لیکن ضرور پڑھتا ہے، کبھی نماز نہیں چھوڑتا، لیکن وقت پہ نہیں پڑھتا، وقت نکلنے کے بعد پڑھتا ہے،
تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نماز نہ پڑھنا ہے، یہ نماز چھوڑنا ہے، ایک بار ہو گیا۔ انسان ہمیشہ، آپ نماز کے لیے بھی الارم لگا سکتے، لیکن نماز کے لیے لگانے کے بجائے انسان ڈیوٹی کے لیے الارم لگاتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کیجیے بھائی، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے، کثرت سے نیک اعمال کیجیے، صدقات و خیرات کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، جو بھی نیک اعمال ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ان کو انجام دیجیے۔ آپ دین پر ثابت قدم رہیں گے، اور دین پر ثابت قدمی اللہ رب العالمین آپ کو نصیب کرے گا۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ نے جو بھی آپ کو دے رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں دیجیے، اسے انسان کو سکون ملتا ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے، توحید سنت کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ نے آپ کو جو بھی صلاحیت دی ہے، مال کی صلاحیت ہو یا کسی اور چیز کی صلاحیت ہو، ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیجیے۔ یہ دین پر ثابت قدم رہنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ یہ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دین پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ بہت سارے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، چاہے دنیا کے فتنے ہوں یا دین سے متعلق فتنے ہوں، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں ان کا ادب، ان کا احترام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین توحید پر، سنت پر قائم رکھے، اور اس فرقے اور جماعت سے جوڑ کر کے رکھے جس فرقے کے جنتی ہونے کی نبی نے شہادت دی ہے۔ اس فرقے کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں قائم رکھے، ہماری وفات ہو، ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہم لوگوں کی اس مسجد کے اندر اکٹھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم لوگوں کو نبی کی معیت نصیب فرمائے اور اس طریقے سے اکٹھا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔